میں وہ کیا ہے؟ سورہ الذاریات اس کی 56 نمبر آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری غلامی کریں، میری عبادت کریں، میری تابعداری کریں۔ تو عزیزان من، یہ جو عبادت کا مفہوم ہے، جہاں تک میرے علم کے مطابق ہے، میں دیکھ رہا ہوں انفارچونیٹلی ہمیں آج تک عبادت کے مفہوم کا جو اصل مفہوم ہے، صحیح مفہوم ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میرے بھائیوں، گوگل سے سرچ کر لیں، اب تو دین کو سمجھنا، فہم حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ۔ تو عبد جو ہے، عبادت جو ہے، اس کا مطلب ہے غلامی کرنا۔ عبد جو مطلب ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ۔ عام لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں عبد کا مطلب جو ہے بندہ ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ جو آبدو، نعبدو، تعبدو، یہ جو عربی کے صیغے ہیں، یہ جو گرامر ہے، ان میں جناب اردو زبان میں ہم عبادت کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے تابعداری کرنا، محکومی کرنا، غلامی کرنا۔ تو ہمارا خالق مالک جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں غلامی بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ آج ہماری دنیا کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی کارخانے کا مالک ہے یا فیکٹری چلا رہا ہے، اس نے مزدور رکھے ہوئے ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کے لیے جو اپنے ملازمین ہیں، ان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے فیکٹری کے، کارخانے کے یہ جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے۔ مالک نے اپنے جو نوکر ہیں، اسی طرح جو کوئی ذمہ دار ہے، لینڈ لارڈ ہوتا ہے، اس نے اپنی زمینوں پہ، ہمارے تو ادھر اتنی زمینیں نہیں ہیں، جو جنوبی پنجاب ہے، سندھ ہے، یا دوسرے ایریاز ہیں، وہاں پہ لوگوں کی بہت زیادہ رقبے ہیں، سینکڑوں کے حساب کے ایکڑ ہیں، ہزاروں کے حساب سے ان کی کنالیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جو اراضی ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے جو اپنے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، اپنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو ایک گائیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے میرے یہ آپ کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، یہ میرے آپ کے لیے حکم ہے، احکامات ہیں کہ آپ نے کرنا ہے۔ جیسے آج بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ سب سے پہلے اٹھتا ہے، بھینسوں کا جو ہے وہ پیچھے بندھی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو باہر نکالتا ہے، پھر ان کے لیے پانی وغیرہ چارے کا بندوبست کرتا ہے، یعنی صبح سے لے کے شام تک کا شیڈول ایک دیا جاتا ہے ان کو۔ دودھ دونا ہے ان کا، پھر پانی دکھانا ہے، پھر وہ چارہ لینے کے لیے چلے جانا ہے، پھر چارہ لے کے آنا ہے، پھر 2 یا 3 مرتبہ دن میں وہ جو جانور ہیں، جو بھینسیں ہیں، جو گائے وغیرہ ہیں، ان کو پانی پلانا ہے۔ تو اسی طرح جو کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اس نے بھی اپنے جو مزدور ہیں، جو ان کے عملہ ہے، ملازمین ہیں، ان کے لیے اس نے ہدایات جاری کی ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں تو جو عبد ہے، غلامی کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اسلام میں جو اس غلام ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پہ مالک کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جو مالک ان کو حکم جاری کرتا ہے، وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں، آخری نبی کے زمانے میں یہ جو غلامی کا سلسلہ چل رہا تھا، تو جو غلام ہوتا تھا نا، وہ مکمل طور پہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے جو ایک غلام جو ہے وہ مبارک صاحب کا ہے، وہ بات جو ہے اختر صاحب کی مان رہا ہے، اس کی بات کو لے کے چل رہا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ غلام جو ہے نا، صبح سے لے کے رات کے سونے تک اس کی زندگی کا جو ٹائم ٹیبل ہے، جو شیڈیول ہے،
وہ اپنے مالک کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ جو ہے نا کسی کے بھی دوسرے بندے کی جو ہے نا وہ تابع داری نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کے احکامات پہ چلتا ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے۔ اگر میرے بھائی میں کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے توفیق سے اگر میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے کہ وہ میری غلامی کرے، میری عبادت کرے۔ تو میرے بھائیوں اذکار صاحب، اگر آج ہم عبادت کا مفہوم جو مروجہ چل رہا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ارکان الاسلام میں ہم ساتھ کو لیتے ہیں، تو میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، پھر آپ شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جو دنیاوی معاملات ہیں وہ کیوں سر انجام دے رہے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے تو دوسرا کام تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم کر رہے ہیں، اگر ہم عبادت کا مفہوم صرف صوم و صلات کو لیتے ہیں تو میرے بھائیوں دنیا کا کوئی بھی کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر بندے تسبیحیں ہی رولے ورد وظیفے کرے، پھر اس کی زندگی کا جو مشن ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آج جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری غلامی کرے۔ میرے بھائیوں غلامی کیا ہے؟ وہ کیا اسکیجول ہے جو اللہ نے ہمارے لیے جاری کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کی الحمدللہ سے لے کے والناس تک اللہ نے ہمارے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اللہ نے ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، ہماری زندگی پیدائش سے لے کے مرنے تک اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے میرے احکامات پہ چلنا ہے، میری غلامی کرنی ہے، میری تابع داری کرنی ہے۔ میرے علاوہ اور کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی تم نے غلامی کرنی ہے، جس کی تابع داری کرنی ہے، جس کی بات ماننی ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، اس کی وضاحت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں ان کی آزمائش کروں کہ کون نیک اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ بالکل میرے بھائیوں جتنے بھی قرآن میں اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں، صرف صوم و صلات سے معافی نہیں ہونی، زکوٰۃ حج سے معافی نہیں ہونی، اللہ نے اپنی اس کتاب میں، اپنے اس کلام میں، اپنے اس ضابطے قانون میں جو احکامات، جو ارشادات فرمودات فرما دیے ہیں، ہر انسان کو مسلم نان مسلم جتنی بھی مخلوقات ہے وہ تو اس کی غلام ہے نا، وہی خالق مالک رازق ہے نا۔ مصری صاحب اسی نے پیدا کیا ہے نا، پھر جس نے پیدا کیا اسی کا حق ہے اس کی غلامی کی جائے، اس کی فرمان برداری کی جائے، اس کی تابع داری کی جائے۔ یہی عبادت کا مفہوم ہے میرے بھائیوں۔ اگر عبادت کا مفہوم ہم صرف صوم و صلات کو لیں گے، ورد وظیفے کو لیں گے، تو یقین کریں آپ راہ راست پہ یہ عقل بھی بات نہیں مان رہی، پھر ہم دنیا کے اور کوئی بھی کام نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہم ذمہ دارہ بھی کر رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے بھی ہمارے حقوق ہیں، جو غریب ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے بھی اللہ نے ہمارے لیے حقوق و فرائض بنائے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ کی غلامی میں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ نے جیسا ہمیں بتایا ہے قرآن میں کہ آپ نے ہمسایوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے، جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے، قرآن میں ہے انفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو دو لوگوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، سورہ نخل کی آیت بیان کر رہا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر زمانے میں لوگوں میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں جو میرے قاصد تھے، میرا پیغام لے کر آئے تھے۔ کیا تھا ان کا پیغام؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی غلامی کرو،
صرف نماز روزہ ورد وظیفہ نہیں غلامی میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اللہ کی غلامی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، مشرک ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، طاغوت کا مطلب ہے جسے اللہ کے مد مقابل کیا جائے، جس کی بات کو اللہ کی بات سے ترجیح دی جائے۔ تو میرے بھائیوں، ڈرنا جو ہے عبادت ہے، غلامی ہے اللہ کی۔ ڈرنا عبادت ہے، نظر و نیاز مانگنا عبادت ہے، دعا کرنا پکارنا عبادت ہے۔ اسی طرح کسی سے امیدیں رکھنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا کہ یہ میرے بگڑیاں بنائے گا، یہ مختار کل ہے، کسی جو بھی اختیارات ہیں وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی تابعداری کرتے ہیں، تیری ہی محکومی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، الہ جو ہے وہ خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، رازق ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں ہم نے اپنے مالک کی مان لی۔ مالک آپ کا کہتا ہے مستری صاحب، آپ نے مزدور لگائے ہوں گے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، تو آپ اسے کہیں مسالہ بنا کے لاؤ، وہ مسالہ لے آئے بنا دے بس، پھر آپ جو بھی اسے کام کہیں وہ آپ کی بات ہی نہ مارے، وہ کہیں آپ کی بات چھوڑ کے کہیں اور پہ کام پہ لگ جائے، آپ اس سے راضی ہوں گے؟ کبھی بھی مالک اس سے راضی نہیں ہوگا۔ مالک اسی سے راضی ہوگا جو اس کے مکمل اطاعت کرے گا، تابعداری کرے گا، اس کے ایک ایک حکم پہ چلے گا۔ اپنی جو زندگی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، جو ہمارا رب ہے۔ تو اتخذوا سورہ جیسے توبہ کی آیت ہے، اتخذوا احبارهم اربابا من دون اللہ۔ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے رب بنایا ہے میرے بھائیوں؟ کون لوگ ہیں؟ نا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ تو خالد کہتے تھے، الہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری غلامی کرتے ہیں، مگر عبادت کی وہ جو عبادت کی اقسام ہیں ان میں شرک کرتے تھے، ان میں اللہ کے ساجی کر دیتے تھے۔ کوئی بھی ڈائریکٹ آج بھی بندہ جو ہے وہ کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی عالم کو، کسی بندے کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا رب ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو آپ کو گائیڈ لائنز، کمانڈز دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے ہو، اللہ کی بات پہ کسی دوسرے بندے کی، غیر اللہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، جو احکامات قرآن میں واضح آ گئے ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ کے کسی پیر فقیر ملا کی بات کو مانتے ہیں تو آپ نے اسے رب بنا لیا، آپ اس کے غلام بن گئے ہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ندی سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہی وضاحت کی کہ یہود و نصارہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے نا رب نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ کے علماء، مولوی، پیر وغیرہ کسی حرام چیز کو حلال اور حلال کو حرام کرتے تھے تو اللہ کی کتاب کی بجائے اس کی بات مان لیتے تھے، یہی رب بنانا ہے، یہی اس کی غلامی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں جو غلامی ہے صرف ایک اللہ کی ہوگی، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت میں، اس کی غلامی میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ آج اگر دیکھیں شادی شدہ جو لوگ ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ جو ہمارے بھائی مبارک صاحب ہیں ان کی بھی جلدی جلدی شادی ہو جائے، خصوصی دعا کریں۔ تو جو ہمارے بھائی شادی شدہ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی بھی خامد جو ہے یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کی جو زوجہ حیات، شریک حیات ہے، جو زوجہ ہے اس کی، وہ کسی اور کے ساتھ بھی بات کرے، غلط ریلیشن بنائے۔ اور یار اللہ تو سب سے بڑا غیرت والا ہے میرے بھائیوں، کیوں نہیں سمجھ رہے اس قرآن کو چھوڑ کے؟ جب قرآن میں بالکل واضح آیات آ گئی ہیں، اللہ نے احکامات دے دیے ہیں، تو کیوں نہیں ہم قرآن پہ عمل کر رہے؟ کیوں نہیں اللہ کی غلامی کر رہے؟ اگر ہم اس قرآن کے واضح احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو یقین جانیے ہم نے اللہ کی غلامی کا، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہمارے یہ جو ملا پیر ہیں، اگر انہوں نے عبادت کا مفہوم لوگوں کو صحیح بتایا ہوتا تو آج جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا ملک ہے، ترقی یافتہ ہوتا۔
یورپ کو دیکھ لے، امریکہ کو دیکھ لے، جاپان کو دیکھ لے، دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں کے آپ کے بھی دوست وہاں پہ رہتے ہوں گے، عزیز و اقارب بھی ہوں گے، یقین جانیے کبھی ان سے پوچھیے گا، وہ یہی کہتے ہیں میرے بھائیوں یورپ میں امریکہ میں اسلام ہے، مسلمان نہیں۔ اور پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں برائے نام مسلم ہیں، اسلام کوئی نہیں۔ اسلام یہی ہے الحمدللہ سے لے کے والناس تک، اللہ کے ایک ایک قید پہ عمل کیا جائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے، نار میں رہیں گے۔ متعدد بار آیا ہے میرے بھائیوں کہ آپ نے اللہ کی آیات پہ عمل کرنا ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہی غلامی ہے۔ کتنا دین آسان بنا دیا، ورد وظیفہ کر لو، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 70 سالوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں قرآن کو آپ نے ایک ایک آیت پہ عمل کرنا ہے، اللہ آپ کو اجر دے۔ اگر کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے اللہ کے قرآنی آیات پہ احکامات پہ عمل کرتا ہے، اللہ اسے اجر دے۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو ثواب اور اجر تک محدود نہیں کر دینا، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اقوام عالم پہ رول کرنا ہے، حکومت کرنی ہے۔ چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو میرے بھائیوں مسلم کی تو کوئی ایک نہیں ہے اراضی یا جگہ کہ یہ پاکستان یا سعودی عرب صرف مسلم کا ہے، نہ میرے بھائیوں، نہ، پوری دنیا اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کی ہے، غلاموں کی ہے، وہ مسلم ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے مالک اسے پسند کرے گا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جو مبارک صاحب میری آیات سے انکار کریں گے، ان پہ عمل نہیں کریں گے، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ کر لو مواخذہ، اپنا محاسبہ کر لو۔ یہ جو امت محمدیہ کہلوا رہی ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، یہ موازنہ کر لو، کیا آج ہم دوسری اقوام سے، دوسرے لوگوں سے پیچھے نہیں رہ گئے؟ ہم پہ دوسرے لوگ مسلط نہیں ہیں، ہمیں مار نہیں رہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا چیچنیا کیا ہو رہا ہے؟ جب تک ہم قرآنی احکامات پہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی غلامی کرتے رہیں گے، تابعہ داری کرتے رہیں گے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب رہیں گے، فلاح پائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانی ہمارا برا حال ہی ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ میں احکامات دے رہے ہیں۔ یہ ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے، مہذب معاشرے کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے ہمیں اس کتاب پہ اللہ کی غلامی کرنی ہوگی، ان پہ چلنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے بار بار مما رزقناکم ینفقون کہ جو مال ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں مانگنے والے کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ یہ ہے اللہ کی غلامی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صلاۃ اور صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئے ہیں، بعد میں حج کر رہے ہیں، ہمارے 70-80 سالوں کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہمیں کسی کی پوچھ گچھ ہی نہیں ہونی۔ تو میرے بھائیوں جو ایک آیت کا انکار کرے گا، یہ انکار ہی اگر آپ عمل نہیں کر رہے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی ہی نہیں گزار رہے۔ ہم جو لوگ ہیں اس کے مطابق کب چل رہے ہیں، ہمیں ان کا احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، اتنی اچھی معاشرے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے اس میں اصول بیان ہوئے ہیں کہ مومنو اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو آپ جو ہے ان کی صلح کروا دیں۔ اسی طرح آیا ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یہ حکم اللہ دے رہا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارو۔ یہ دیکھیں ہمارا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانیاں ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی سے، یہ جو بدگمانی کی غیبت، ولا یکتم بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا آپ لوگ پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ غیبت کرنے کو اس طرح سے روکا گیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں عبادت ہے، ان آیات پہ عمل کرنا۔
تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مفہوم ہے کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے. اگر ایک بندے میں برائی ہے، ایک بندہ سخت ہے، چور ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے سے کہتے ہیں فلاں بندہ شرابی ہے، زانی ہے، یا وہ اس طرح کے اس میں وہ لوگوں کا نجائز مال کھاتا ہے، تو یہ غیبت ہے. انہوں نے کہا یہ غیبت ہے. اگر کسی میں برائی نہ ہو اور لوگ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کریں گے تو وہ بہتان ہو جائے گا جس کی سزا بھی رکھی ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی موت کے آنے سے پہلے جب بندے کو موت آ جائے گی نا، وہ خواہش کرے گا یا الہی مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں آپ کی راہ میں خرچ کروں. تو میرے بھائیوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. ان ھذہ تذکرہ، اس قرآن میں ہم لوگوں کا ہی تذکرہ ہے، ہماری باتیں ہو رہی ہیں، انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس قرآن کے ذریعے اپنے رب تک پہنچ جائے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور مومن تو وہ ہے جن کے سامنے آیات خدا بندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، یعنی تحقیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کی تحقیق دے رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنون، نصیحت کرو، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، عبادت کا مفہوم ہے. عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے ایک ایک حکم پہ چلا جائے، اللہ ہی کی تابعداری کی جائے، اللہ پر ہی بھروسہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے. مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ نہ ہمارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. یہ جتنے بھی ہمیں ڈرنا، نظر و نیاز کرنی، دعا کرنی، پکارنا، میرے بھائیوں یہ غلامی ہے، یہ عبادت ہے، یہ ایک خالص اللہ کا حق ہے. تو میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں عبادت کا مفہوم جو ہے بیان کر سکوں. عبادت کا مطلب ہے غلامی کرنا، تابعداری کرنا، اس کی محکومی کرنا. اللہ ہی چونکہ ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی پالن ہار ہے، رب ہے، اسی کی یہ شان ہے. اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی کی غلامی کی جائے، اسی کے حکموں پہ چلا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.